جیسا کہ کل آپ لوگوں نے سماعت کی کہ محرم الحرام کے مہینے میں کس طرح اسلام نے گانے بجانے کو منع فرمایا ہے، ڈھول تماشا اور بازاروں میں ناجائز کاموں کو اسلام منع کرتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے اسلام میں کئی سارے رسومات کا ایجاد کیا جو اسلام سے خارج ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ایسی رسموں کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایسے رسمیں بناتے ہیں اور ان رسموں کو جائز بھی سمجھتے ہیں، ثواب بھی سمجھتے ہیں اور نیکی والا کام بھی سمجھتے ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے 10 محرم الحرام کو لوگ محلے سے زور و شوروں کے ساتھ تعزیہ نکالتے ہیں، سواری نکالتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ سواری ہے کیا؟ آپ نے سواری دیکھی ہے نا کیسی ہوتی ہے؟ لمبی سی ایک ڈنڈا رہتا ہے اس میں بیچ میں، پھر ڈنڈے کے اوپر کپڑا، کپڑے کے اندر آدمی، وہ بھی آدمی ایسا ویسا نہیں، بہت ہی نیک اور بزرگ ہستی ہوتی ہے، وہ بہت ہی نیک، اتنا نیک ہوتا ہے وہ بندہ جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں نیک؟ اس لیے کہ بھائی امام حسین کی روح اس کے اندر آتی ہے نا، اس لیے کہ بھائی ان کے اندر تو بابا آتے ہیں۔ اللہ جاہلیت سے محفوظ فرمائے مسلمانوں کو۔ اب ذرا دیکھیے وہ بندہ جو اندر موجود ہے، جس بندے کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، وضو میں فرائض نہیں معلوم، وضو میں کتنے فرائض ہے، وضو کس طرح کیے جاتے ہیں، جس بندے نے کبھی بھی اپنی ماں باپ کی تعظیم نہ کیا ہو کبھی بھی، اور جو نافرمان ہو، گنہگار ہو، وہ یہ سوچے کہ میرے اندر روح آتی ہے، وہ بھی کس ذات کی؟ اس ذات کی جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین کی ذات وہ پاک ذات ہے۔ اگر آپ اس بات کو جائز بھی کہہ دیں، اگر آپ اس بات کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر بزرگ ہستیوں کی روحیں آتی ہے، تو ذرا بتاؤ روح کے آنے کے لیے جس طرح روح سب سے زیادہ پاک ہے، جس طرح امام حسین کی ذات سب سے زیادہ پاک ہے، تو جسم بھی تو پاک ہونا چاہیے نا۔ ہمیشہ گندگی میں رہنے والا، اسلام سے دور رہنے والا، پتہ نہیں محرم جیسے ہی آتا اسلام کا اتنا سچا پکا مبلغ کیسے بن جاتا؟ وہ بھی ایسا مبلغ، ایسی تبلیغ کرتا ہے کہ کوئی اس کی تبلیغ کو نہ پہنچ سکے، کوئی بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے میرے امام حسن رضی اللہ تعالی، کسی نے پوچھا امام حسن سے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں، تو امام حسن فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے ہمیشہ پردے میں دیکھا، ہمیشہ پردے میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے ہوش آیا، جب سے مجھے اچھی بری چیزوں کی سمجھ آئی، امام حسن فرماتے کہ جب میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھتا تو پہلے اپنی ماں کو لقمہ اٹھانے دیتا، اس کے بعد ہاتھ بڑھاتا۔ اس کے بعد فرمایا اتنا خوف تھا میرے دل میں میری ماں کے لیے کہ پتہ نہیں جس لقمے کو میں اٹھانے جا رہا ہوں شاید وہ لقمہ میری ماں بھی اٹھانے جا رہی ہو۔ فرماتے میں اپنے ہاتھ کو روک لیتا کہ کہیں میری ماں کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے۔ بچے ہیں نا، کچھ بھی ہے، محبت ہے ماں کی۔ ماں تو اپنے کلیجے کو چیر کے محنت سے اپنے بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھو ادب، دیکھو امام حسن نے کیا بتایا کہ نہ اتنا خوف ماں سے رکھنا کہ ذرا سی بھی گستاخی نہ ہو کہ رب کو پسند نہیں ہے۔
اب ذرا غور سے میری باتوں کو سنیے گا. لوگ جو کہتے کہ روح آتی ہے، پہلی بات روح کسی کے جسم میں آتی جاتی نہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حدیث پاک کے مطابق ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ہمزاد کہتے ہیں. جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوا، اور اس نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوا. اور یہ جو جن پیدا ہوتا ہے نا ہر بچے کے ساتھ، یہ شکل و صورت میں سیرت میں اس انسان کے ہو بہو ہوتا ہے. تبھی اس کو ہمزاد کہتے ہیں، یعنی اس کی طرح. اور جتنی زندگی اس بچے کی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ جب فرشتے ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتے ہیں تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے اس بچے کے رزق کو بھی لکھ دیتے ہیں. کتنا سال دنیا میں وہ جیے گا اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی متعین ہو جاتی ہے. اب جو اس کے ساتھ جن پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بچے کی عمر 60 سال لکھی گئی تو جو جن بھی پیدا ہوگا اس کی عمر بھی 60 سال ہے. اس کی عمر بھی کتنی ہوگی؟ 60 سال. اب ہوتا کیا ہے، کبھی کبھار کچھ لوگ اپنے رب سے نا امید ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید. اور مصیبتوں کی وجہ سے نا امید ہوتے ہیں اور اپنی جانوں کو دے دیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اپنی جانوں کو دے وہ حرام ہے. اور یہ صرف ہمارے مذہب میں نہیں، اسلام میں، عیسائی ہو، یہودیت ہو، ہر مذہب میں خودکشی کرنا حرام ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو لینا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان تمہاری ہے نہیں، تمہیں اختیار ہے نہیں کہ تم اسے لے سکو. جس نے تمہیں دیا، جس نے تمہیں جان عطا کی، جب وہ چاہے گا اسے واپس لے لے گا، لیکن تمہیں اختیار نہیں. علماء کرام فرماتے جس نے لی تو اس کا مطلب وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوا، وہ صبر نہ کر سا. اپنی رب کی رحمتوں سے جب وہ نا امید ہوا تو علماء کرام فرماتے وہ حرام موت مرا، وہ کفر کی موت مرا. اس لیے کہ اس نے تو انکار ہو گیا نا اس سے. جب تمہیں بھروسہ نہیں رب سے تو پھر تم مسلمان کیسے؟ مسلمان تو وہ ہے جو آخری سانس تک اللہ کی ذات سے امید نہ چھوڑے. بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جنگ میں ایک صحابی رسول تھے، بہت ہی دلیری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. صحابہ کرام ان کی دلیری، ان کی بہادری دیکھ کے اپنے دلوں میں یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس صحابی کے حوصلوں پہ قربان جائے کہ کس انداز میں یہ کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جب ان کی باتوں کو سنا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جسے تم دیکھ رہے ہو نا، اس کا خاتمہ اسلام پہ نہیں ہوگا. اس کا خاتمہ اسلام پہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام حیران و پریشان کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر میدان جنگ میں لڑ بھی رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ اسلام میں نہیں ہوگا. تو صحابہ نے اس صحابی رسول کو غور سے دیکھنا شروع کیا، ان کے ہر وار کو، ان کے ہر حرکات کو دیکھنا شروع کیا. تو صحابہ کرام فرماتے کہ اس انداز میں لڑ رہے تھے، اس عشق میں لڑ رہے تھے کہ ہزاروں مرتبہ حملہ کرتے، اور دشمنوں کا جب حملہ ہوتا تو اسے اپنے اوپر لیتے، برداشت کرتے، اس کے باوجود بھی حملہ کرتے. فرمایا اتنی زخم ان کے جسم میں ہوئے، زخموں کی وجہ سے وہ زمین پہ گر پڑے. اور جب وہ زمین پہ گرے نا تو صحابہ کرام نے وہ منظر بھی دیکھا جو حضور کے زبان اقدس سے نکلی. صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ شخص جو عشق رسول میں لڑ رہا تھا، لیکن جب زخم کی وجہ سے نیچے گرا تو زخم کو برداشت نہ کر سکا. صحابہ کرام فرماتے انہوں نے اپنی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا. اپنے ہی خنجر سے زخموں کی وجہ سے اپنے گلے کو کاٹ لیا تاکہ درد ختم ہو جائے.
صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے دیکھا حضور کی ذات کو، ہم نے دیکھا حضور کی زبان مبارک کو کہ جو اللہ کے رسول نے کہا وہ ہو کے رہا، جو کہا اللہ کے رسول نے وہ ہو کے رہا۔ تو جو بندے اپنی جانوں کو خود سے لے وہ حرام موت مرتے ہیں، وہ اپنے خدا سے انکار کرنے والے ہیں، وہ اپنے رب کی رحمت کو ٹھکرانے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، انسان نے خودکشی کر لی، کرنے کے بعد اب جو اس کی ہمذات تھا نا، اس کے ساتھ جو ہمذات تھا وہ تو مرا نہیں نا، اس کی عمر بھی تو 60 سال لکھی ہوئی ہے نا۔ تو علماء کرام فرماتے وہ 60 سال جیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں فلاں شخص کے اوپر آتما ہے، روح آئی ہے، وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا تھا، کس طرح اس نے زندگی گزاری تھی، تو یہ کوئی روح نہیں بلکہ وہ جن ہے، یہ کوئی روح نہیں بلکہ وہ جن، وہ ہمذات ہے، اس لیے کہ وہ صورت میں، شکل میں، سیرت میں، کردار میں اسی بندے کی طرح ہے، وہ ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، جو اس بندے کو پسند اسے بھی پسند، اس لیے کہ ہو بہو اسی کی طرح ہوتا ہے وہ۔ تو فرمایا جو آتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، روح کسی کے اندر جاتی آتی نہیں ہے، یہ روح کی خاصیت نہیں ہے۔ روح اعلی علیین جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یہ روحوں کی دنیا ہے۔ کیسی دنیا؟ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم برزخ وہ دنیا ہے، وہ اتنی بڑی جگہ ہے جہاں پہ آدم سے لے کر روز قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، سب کی روحیں عالم برزخ عالم علیین میں رہتی ہیں، اور وہ دنیا اس دنیا سے بہت بڑی ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے اس طرح دی، فرمایا جس طرح اس دنیا میں کوئی عورت ہو حاملہ تو اس کا پیٹ کتنا سا ہوتا ہے دنیا کے برابر، تو فرمایا پھر سوچ لو کہ عالم برزخ یہ دنیا ہے، اور ماں کا کوکھ، ماں کا شکم ہماری دنیا ہے، دنیا اتنی بڑی ہے وہ عالم برزخ، تو روحیں وہاں رہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نیک روحوں کو اجازت دی ہے، ان کی راہیں کھول دی ہے اللہ نے، وہ جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے آئے، کوئی پابندی نہیں ان کے لیے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ مرنے والا اگر نیک ہو، مرنے والا اگر نیک ہو تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہاں تک اپنی قبر میں نگاہیں اٹھاتا ہے اللہ اس کی قبر کو اتنی چوڑی فرما دیتا ہے اور اتنی روشن فرما دیتا ہے۔ یہ جو تمہاری 6 فٹ کی قبر ہے نا، میرا آقا فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہے تو جہاں تک اس کی نظر جائے اللہ اس کی قبروں کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اللہ کے ولیوں کی شان کو دیکھو، اللہ کے محبوب فرماتے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، فرماتے ہیں نیک لوگوں کی روحیں یا تو ان کے قبروں میں رہتی ہے، یا تو آب زمزم کے کنویں میں رہتی ہے، یا گلاب کعبہ سے لپٹ کے رہتی ہے، یا عرش پہ رہتی ہے اور فرشتوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طواف کرتی ہے۔ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کھل چھوٹ۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ بڑی راتیں آتی ہے، چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، ان راتوں میں یہ روحیں تمہارے دروازے پہ آتی ہے، اپنوں کو دیکھتی ہے، اپنوں کو کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے، ان سے امیدیں لگاتی ہے کہ یہ لوگ، یہ میری اولادیں، یہ میری نسلیں میرے لیے، میری روح کے لیے کچھ پڑھے گی، کچھ عطا کریں گی غریبوں کو، جس کا ثواب اللہ اپنی رحمت کے صدقے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، ہے نا؟ تو یہ روحیں کبھی بھی کسی کے جسم میں نہیں آتی ہے، بلکہ یہ روح اسی جسم میں آئیں گی جس جسم سے نکالا گیا ہے۔ اللہ روز قیامت کے دن جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو اسی بدن پہ، یہ نہیں کہ انہیں کوئی نیا بدن دیا جائے گا، وہی بدن وہی روح، کچھ نہیں۔
الگ سے اللہ آپ کو دوبارہ بنائے گا نہیں، بلکہ وہی آپ کا جسم ہوگا، وہی آپ کی روح ہوں گی۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب روحیں آتی جاتی ہے نہیں، کسی کی روح کسی کے اندر آتی جاتی ہے نہیں، جب یہ عام لوگوں کا مقام ہے، جب یہ نیک روحوں کا یہ درجہ ہے کہ کسی کے اندر آ جا سکنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، تو ذرا بتاؤ جو سب سے پاک گھرانے کی ذات ہو، جو فاطمہ الزہرا کی نسل ہو، جو مولا کائنات شیر خدا کے شیر ہو، جو میرے نبی کے نواسے ہو، تم ان کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہو کہ ان کی پاک ذات کی روحیں، وہ نورانی روحیں تمہاری ناپاک جسموں میں آئے اور آنے کے بعد تمہارے ساتھ ناچے؟ یہ تم تو تماشے دکھاتے ہو، اسلام کو برباد کرتے ہو نشے میں آ کے۔ تم اپنے قبر میں اپنے لیے خود عذابوں کو پہلے سے جمع کر رہے ہو۔ لوگ عذابوں سے دور بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ذرا بتاؤ، جس بندے نے نماز کبھی نہیں پڑھی، جو ہر چیز اسلام سے دور ہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، اتنے گناہ پہلے سے اس کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود بھی اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ وہ ذات جو ذات محبوب رسول بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نواسے حسنین کریمین وہ ہے جن سے میرا رب راضی ہے، جن سے میرا کیا ہے؟ رب راضی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوبین بندے ہیں، وہ تبھی تو اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جوان جنتوں کے سردار ہے وہ، اور تم ان کے ساتھ ان کے نام پہ یہ سارے ناجائز وہ حرام والے کام کرتے ہو، اور پھر سوچتے ہو کہ نہیں، اگر انہیں منع بھی کیا جائے رکتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں اسلام کو کہ اسلام ہے کیا۔ لیکن تب بھی علماء کرام کی محنتوں کی وجہ سے یہ فتنے کم ہو گئے، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو الحمدللہ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، چاہے مفتی فداء المصطفیٰ ہو یا مفتی عبد الرحمن ہو، ہم لوگوں نے اکثر محرم الحرام کے 10 روزے پروگرام میں اکثر اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو بھی اسلام میں ناجائز کام ہوتے ان چیزوں کو روکا جائے۔ اس چیز پہ ہم نے بہت کوشش کی ہے، اور اللہ نے ہماری کوششوں کو کامیاب بھی فرمایا ہے۔ الحمدللہ جس علاقے میں ہم لوگ گئے ہیں بیانات کے لیے، تقریر کے لیے، وہاں ختم کر کے آئے سارا معاملہ، وہاں سارا معاملہ ختم کر کے آئے۔ دوبارہ کبھی ان لوگوں نے مڑ کر بھی ان گناہوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو آپ سے بھی یہ امید ہے کہ آپ نہ ان گناہوں کی طرف جائیں، اور جو لوگ ایسے گناہ کرتے انہیں دیکھے بھی نہ، اس لیے کہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے ان سے نا۔ سوچتے کہ لوگ جمع ہوئے امام حسین کے نام پہ، تو نے کس کے نام پہ جمع کیا خبیث؟ تو نے تو اپنے لیے خود مصیبت بوڑھ دی ہے۔ میرے امام تو وہ ہے جنہوں نے اپنی گردن کٹائی ہے سجدے کی حالت میں نماز قائم کرنے۔ تجھے اگر اتنی محبت ہوتی میرے امام سے تو محلوں میں پروگرام رکھتا، مقرروں کو بلاتا، عالم دین کو بلاتا، نماز کی تبلیغ دیتا، اہل بیت کی محبت کے درس دیتا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا۔ لیکن تو نے تو امام حسین کا جنازہ نکالا ہے، وہ بھی اس طریقے پہ جنازہ نکالا جس طریقے پہ یزیدی تھے، یزیدی والا طریقہ اختیار کر کے تو اپنے آپ کو اہل بیت کا محبوب سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتا ہے۔ تو تیری زندگی پہ میرے امام حسین وہ ہے، ایک شعر سے سمجھ لو میرے امام حسین کیا ہے، اس کے بعد میں اپنے مسئلے کو ختم کروں۔ میرے امام حسین کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے۔ میں نے یہ شعر اس سے پہلے جتنی مرتبہ میں نے کربلا کے محفلوں کو سجایا ہے اور کربلا کی محفلوں میں نے بیانات کیے، ہر جگہ یہ شعر کہاں ہے میں نے، ذرا غور سے سنیے گا، اور پسند آئے تو امام کے نام پہ سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ ذرا سنیے،
پھر عشق کے خاطر جان فدا کرے کوئی، پھر عشق کے خاطر کوئی جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے گی یوں وفا کرے کوئی۔ پھر عشق کے خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے گی یوں وفا کرے کوئی۔ ارے نماز 1400 صدی سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح سجدہ ادا کرے کوئی۔ نماز 1400 صدی سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح سجدہ ادا کرے کوئی۔ یہ میرے امام حسین کہ نماز ان کے سجدے کی طرح آج تک انتظار میں ہے کہ کوئی نواز رسول کی طرح سجدہ کر کے دکھائے۔ پھر عشق کے خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے گی یوں وفا کرے کوئی۔ اور نماز 1400 صدی سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح کوئی سجدہ ادا کرے کوئی، ہے نا؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب امام حسین کی محفل سجائے تو نماز سیکھے، اس لیے کہ ابھی میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو وہ سجدے میں جماعت میں شامل ہو گئے، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب آپ امام کو پانا چاہو یا تو رکوع میں پاؤ یا تو قیام میں پاؤ، رکوع اور قیام کے علاوہ آپ امام کو پا سکتے نہیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی پا لیا سجدے میں امام کو جا کے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یا تو قیام کی حالت میں پاؤ جب امام کھڑا ہو، یا جب امام رکوع کی حالت میں ہو تب امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ۔ سجدے کی حالت میں آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے نہیں ہیں۔ نماز سیکھے، اس لیے کہ اسلام کی ایک اہم رکن ہے یہ، اور روز قیامت میں سب سے پہلے جو اللہ آپ سے سوال کرے گا وہ نماز کے تعلق سے۔ اللہ آپ کے نمازوں کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا، اس کے بعد دوسرے معاملات کے بارے میں آپ سے اللہ پوچھے گا۔ تو لہٰذا جوانوں سے گزارش ہے، لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کو سدھارے، اس لیے کہ اگر آپ صرف رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس انداز میں پڑھے جو طریقہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو پڑھ کے دکھائی، پڑھ کے بتائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوبین بندوں کی حرکت پسند ہوتی ہے، اپنے محبوب بندوں کی ادا پسند ہوتی ہے، تو کوشش کرے کہ نیک لوگوں کی طرح نماز پڑھنے کی، ان کی ادا کی طرح رکوع کرنے کی، ان کی طرح سجدے کرنے کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کی طرح رکوع کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم رکوع کرو، بلکہ فرمایا جس طرح وہ نیک بندے رکوع کرتے ہیں نا تو ان نیک بندوں کی طرح رکوع کرو صحیح طور پہ، ورنہ یہ ایکسرسائز جو آپ کرتے ہو نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہو تو اگر آپ کو صحیح سے معلوم نہ ہو کہ کس طرح جھکنا ہے، کس طرح سجدے کرنا ہے، کس طرح قیام کے وقت نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے، ہاتھوں کو کس طرح باندھنا ہے، رکوع میں جب جاؤ تو ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے، سجدے میں جاؤ تو سجدہ کس طرح کرنا ہے، جب قعدہ میں بیٹھو اتحیات کی حالت میں بیٹھو تو کس طرح سے اپنی نگاہوں کو رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کی پوزیشن کو رکھنا ہے، کس طرح سے آپ کو کلمات پڑھنے ہیں، یہ سب چیزیں بیسک ہے، بچوں کو بھی جاننا ضروری ہے اسلام کی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہی کہ ہمارے بڑے بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ہم سب کے بالخصوص مرحومین کی درجات کو بلند عطا فرمائے، ان کے قبروں میں نور انوار کی بارشیں عطا فرمائے، ہم سب کو ان ناجائز کاموں سے، ان ناجائز رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔